ہمارا بیٹا اسکول کالج کا سائنس پڑھنے کے بعد مولوی کو برا سمجھتا ہے, مدرسے کو برا سمجھتا ہے, مگر اسی یورپ کا ایک دانشور لکھتا ہے it must be owned that all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. یہ ہندوستان کا کوئی بے ڈھنگا نہیں لکھا ہے جو ناچتا ہے کودتا ہے, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, ہمارا دن آ گیا, یہ ہو گیا, ہم دبا دیں گے, کاٹ دیں گے, مار دیں گے. یہ بے ڈھنگے نہیں. بھائی یورپ کا ہائیلی کوالیفائڈ آدمی جو بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, وہ کیا لکھتا ہے اور وہ فکر نہیں کرتا ہے, سوچتا نہیں ہے. اسی لیے سوچتا ہے کہ بس ایسے ہی کھا پی کے مر جائیں گے, مرنے کے بعد سڑ جائیں گے, کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, وہاں کوئی پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے دنیا میں کس طرح کی زندگی گزاری. قیامت کی نشانی ہے کہ آخر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں, لوگ پاگل کی طرح کریں گے جیسے ابھی لوگ پاگل کی طرح کر رہے ہیں. نہ کھانے کا کوئی اصول ہے, نہ سونے کا کوئی اصول ہے, نہ جاگنے کا کوئی اصول ہے. اپنے من کے حساب سے جو چاہا کھایا, جب چاہا سویا, جب چاہا جاگا, جب چاہا جیسا چاہا کیا. شادی میں 70 سال کی عورتیں ناچ رہی ہیں, یہ کیا تماشا ہے صاحب؟ لوگ پانی کم پی رہے ہیں, شراب زیادہ پی رہے ہیں, یہ کیا تماشا ہے؟ ایک مالدار آدمی 10,000 آدمی کو کھانا کھلا رہا ہے ولیمہ میں, میرے جیسا غریب آدمی بھی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیک مانگ کے 5,000 آدمی کو ولیمہ کھلا رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی بندہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کے مالدار ہے, اس کے پاس دولت ہے, وہ دولت کا استعمال کر کے انہوں نے ولیمے میں 5,000 آدمی کو کھانا کھلا دیا. میں غریب آدمی ہوں, میں کیوں نہیں مسجد میں 5 آدمی کے بیچ میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں؟ میں غریب آدمی ہوں, میں کیوں نہیں بس سمپل سادے ڈھنگ سے میں اپنے بچے کی شادی کر دوں؟ نہیں, ایک مقابلہ کرنا ہے, اس کے کپڑے کا مقابلہ, اس کی گاڑی کا مقابلہ, اس کے گھر کا مقابلہ. وہ شادی میں 50 اسکارپیو لے کے گیا ہے تو ہم بھی لے کے جائیں گے. وہ گھر بنایا ہے, اس میں انٹیریئر ڈیکوریشن کیا ہے تو ہم بھی کریں گے. وہ اپنے گھر میں جھومر لگایا ہے تو ہم بھی لگائیں گے. وہ اپنے گھر میں صوفہ لگایا ہے تو ہم بھی لگائیں گے. چاہے پیسہ رہے نہ رہے, چاہے انسٹالمنٹ پہ لانا ہو, مگر سامان لانا ہے. وہ گھر میں اے سی لگایا ہے تو ہم بھی لگائیں گے. یہ نہیں جانتا کہ سب کا چہرہ الگ الگ ہے, سب کی آنکھیں الگ ہیں, سب کی زبان الگ ہے, سب کی ناک الگ ہے, سب کی ہائٹ الگ ہے, سب کا رنگ, سب کا کلر الگ ہے, سب کا خاندان الگ ہے, سب کی نسل الگ ہے. جب اللہ نے سب کو الگ الگ بنایا ہے تو اللہ نے کسی کو مالدار بنایا ہے, اللہ نے کسی کو غریب بنایا ہے, اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا ہے, اللہ نے کسی کو بدصورت بنایا ہے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم. قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ نے آسمان پیدا کیا بغیر کھمبے کے, اللہ نے زمین پیدا کی, اللہ نے مختلف رنگ کے انسان پیدا کیے, اللہ نے مختلف زبان بولنے والے انسان کو پیدا کیا. ایک آدم کی اولاد ہے, ہزاروں زبان لوگ بول رہے ہیں. ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہے انسان. آدمی کا مطلب آدم سے آدمی ہے, آدم علیہ السلام کی اولاد ہے سارے آدمی. تو آدم علیہ السلام ایک ہیں, لیکن ان کی اولاد ہزاروں زبان بولی, کوئی فرینچ, کوئی ڈچ, کوئی لیٹن, کوئی انگلش, کوئی کنڑا, کوئی ملیالم, کوئی تیلگو, کوئی گجراتی, کوئی اسمیہ, کوئی کشمیری, کوئی ہندی, کوئی سنسکرت. بے شمار زبانیں ہیں, ڈیفرنٹ لینگویجز. ایک باپ کی اولاد ڈیفرنٹ لینگویجز. ایک باپ کی اولاد کئی کلر کی, یعنی کوئی گورا, کوئی پیلا, کوئی صاحب بالکل پیور وائٹ, کوئی گندمی رنگ کا, اور کوئی ناٹا, کوئی ٹھگنا, کوئی بہت لمبا, کوئی موٹا. یہ ایک باپ کی اولاد. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کتنا عظیم ہے جو ایک باپ ایک ماں سے ہزاروں زبان بولنے والی اولاد پیدا کرتی ہے. ایک ماں ایک باپ سے ہزاروں رنگ کے لوگوں کو اللہ نے پیدا کر دیا. وَمِنْ آیَاتِهِ, یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں, اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ مختلف زبان, مختلف رنگ کے لوگوں کو پیدا کیا. وہ اللہ ہے جو بغیر کھمبے کے آسمان پیدا کیا. اللہ چاہے تو آسمان زمین پہ گر جائے, سارے لوگ پس جائیں. جتنے شرابی, کبابی, پاپی, ناچنے گانے والے, غیبت کرنے والے, چغلخوری کرنے والے, ماں باپ کو ستانے والے, دوسروں کی بہو بیٹی
پہ بری نگاہ ڈالنے والے، اتیاچار کرنے والے، دوسروں کی زمین ہڑپنے والے، دو اپنے نیک لوگوں کو ذلیل کرنے والے، بروں کا ساتھ دینے والے، شراب پینے والے، سود کھانے والے، جوا سٹا کھیلنے والے، سبوں کو اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں پیس دے، لیکن چونکہ اللہ پیسے کا نہیں، ابھی یہ دنیا میں کام کی آزادی اللہ نے دی ہے، جیسے اللہ نے زمین دی، آسمان دیا، اسی طرح ہماری عمر کو فکسڈ کر دیا، تمہیں 10 سال جینا ہے، تمہیں 50 سال جینا ہے، تمہیں 70 سال جینا ہے، تمہیں 80 سال جینا ہے، 80 سال سے 80 سیکنڈ آگے نہیں جاؤ گے، تم 70 سال سے 70 منٹ آگے نہیں جاؤ گے، 50 سال سے 50 سیکنڈ آگے نہیں جاؤ گے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا وقت آئے گا تو ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، سب کا فکسڈ ٹائم ہے۔ بوڑھا باپ رہ گیا، 18 سال کا جوان بیٹا چلا گیا، صاحب بوڑھا شوہر رہ گیا، 25 سال کی بیوی چلی گئی، اپنے من کے مطابق نہیں ہوتا ہے، سارا فیصلہ ہو چکا ہے۔ مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر کو لکھ لیا ہے، کون کہاں مرے گا، کون کتنی روزی حاصل کرے گا، کون غریب ہوگا، کون مالدار ہوگا، کون کتنا جیے گا، کون جنت جائے گا، کون جہنم جائے گا، سب کچھ اللہ نے لکھ دیا۔ ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل 50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوق کی تقدیر کو لکھ لیا ہے۔ آج لوگ اسی لیے زہر کھا رہے ہیں کہ تقدیر پر وشواس نہیں رہا، آج لوگ اسی لیے پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہے ہیں کہ اللہ پر یقین نہیں رہا، اپنے من کے حساب سے اگر کامیابی نہیں ملی تو زہر کھا کے مر گیا، بزنس کیا بزنس نہیں چلا تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا، پڑھائی کرنے کے لیے کوٹا گئے، راجستھان گئے، اگر کامیاب نہیں ہوئے تو زہر کھا کے مر گئے، سوچا تھا کہ ہم ایک شاندار عالیشان گھر بنائیں گے، کام گھر نہیں بنا تو زہر کھا کے مر گئے۔ آپ روزانہ سنتے ہوں گے کہ فلاں ارب پتی زہر کھا کے مر گیا، پٹنہ کا ایک کھرب پتی اپنے بال بچوں سمیت خودکشی کر لیا، بمبئی کا ایک فلم کا ایکٹر وہ خودکشی کر لیا، ایک 30 سال کی خوبصورت خاتون جس کو لاکھوں دیوانے دیکھنے کے لیے بیتاب رہتے تھے، اس کی سڑی ہوئی لاش اس کے گھر سے باہر نکل رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ رکشہ چالک زہر نہیں کھاتا ہے، آٹو چلانے والا زہر نہیں کھاتا ہے، سڑک کے کنارے فوٹ پاتھ پہ چشمہ بیچنے والا اور بچوں کا کپڑا بیچنے والا وہ زہر نہیں کھاتا ہے، دوسروں کے چھپر پہ چھاؤنی کرنے والا وہ زہر نہیں کھاتا ہے، دوسروں کی گاڑی ڈرائیو کرنے والا 5,000 10,000 کمانے والا وہ زہر نہیں کھاتا ہے۔ زہر کھاتا ہے کون؟ کروڑوں روپے کمانے والا۔ زہر کھاتا ہے کون؟ جس کا باپ لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو دلی میں کوچنگ سینٹر میں پڑھا رہا ہے۔ زہر کھاتا ہے وہ جو الیکشن میں ہار گیا، کروڑ پتی۔ زہر کھاتا ہے وہ جس کی بیٹی غیروں کے ساتھ بھاگ گئی، پھانسی کے پھندے پہ لٹکتا ہے وہ، 4 بچے کی ماں دوسروں کے ساتھ بھاگ گئی ہے، شوہر اب زہر نہ کھائے تو کیا کھائے۔ ایک آدمی حج کرنے گیا، اس کی بیوی کو وہاں کا ایک ڈرائیور اس کو صاحب لوٹ بھاگ گیا لے کر، وہ صاحب زہر کھا وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا۔ یعنی معمولی قسم کے لوگ زہر نہیں کھا رہے ہیں، زہر کھا رہے ہیں پیسے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو وہ چاہتا ہے کہ میں یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیوں نہیں ہوگا، نہیں ہوا تو زہر کھا لیا۔ جبکہ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کہ اللہ نے تقدیر لکھ دیا، جف القلم، قلم خشک ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ آقا علیہ السلام نے، اللہ کے محبوب نے ساری خبریں دے دی ہیں، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَمَا هُوَ بِكَائِنٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو چیزیں ہونے والی ہیں اور جو ہو چکی سب کی خبر پیغمبر اعظم نے دے دیا، یہاں تک کہ ایک پرندہ پر ہلائے گا اس کی بھی خبر مصطفیٰ نے عطا فرما دی۔ وہ دنیا میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب لکھ دیا۔ یہ تقدیر پر وشواس آدمی کو حوصلہ دیتا ہے، تقدیر پر وشواس آدمی کو ڈسٹریس سے بچاتا ہے، تقدیر پر وشواس کرنے سے آدمی سوسائڈ سے بچتا ہے۔ نہیں، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، چاہے کاروبار میں نقصان ہو جائے، چاہے جوان بیٹا مر جائے، چاہے گھر میں آگ لگ جائے، چاہے آدمی الیکشن میں ہار جائے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی زہر نہیں کھائے گا، وہ کبھی سوسائڈ نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنے بال بچوں کی گٹھی میں یہ بات پلا دے کہ
اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ نے ساری کائنات پیدا کی ہے، وہی ساری کائنات کو چلا رہا ہے، وہی ہمیں موت دے گا، وہی ہمیں پھر دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن مجھ سے حساب لے گا، وہ ہماری عمر کے بارے میں حساب لے گا، وہ ہمارے مال کے بارے میں حساب لے گا۔ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 40، حدیث میں آیا ہے کہ بندے کا پاؤں اپنی جگہ سے 1 انچ نہیں ہٹے گا جب تک کہ 4 چیزوں کا سوال اس سے نہ کر لیا جائے۔ آقا فرماتے ان عمرہ فیما افنا، یعنی بندے سے سوال ہوگا کہ بہمولی جیون، یہ قیمتی زندگی تم نے کس کام میں گزاری؟ صرف دولت کمانے میں، صرف کسی ایک عورت کو حاصل کرنے میں، صرف ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنانے میں، صرف انجینئر ڈاکٹر بننے میں، کس کام میں؟ یہ بہمولی زندگی، اگر اللہ آنکھ کی روشنی لے لے 50 کھرب روپے خرچ کرنے کے بعد بھی وہ روشنی واپس نہیں آئے گی۔ جو اندر میں رگ سوکھ جاتی ہے اس کا علاج امریکہ کے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے۔ موتیابند کا آپریشن یہ ہو سکتا ہے، آنکھ میں پانی اتر گیا، آنکھ میں چھالے پڑ گئے، اس کو ڈاکٹر آپریشن کر کے نکال دیتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اندر کی رگیں اگر سوکھ جائے 50 کھرب روپے خرچ کرنے کے بعد بھی بینائی واپس نہیں آئے گی۔ تو جو اللہ اتنی زبردست نعمت دی کہ میں ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں، کیا مطلب؟ اس نعمت کا سوال نہیں ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ٹھنڈے پانی کا سوال ہوگا، ٹھنڈی ہوا اے سی کا سوال ہوگا، فریج کا سوال ہوگا، گیزر کا سوال ہوگا، ایک دسترخوان پہ 50 ٹائپ کے کھانا کھانے کا سوال ہوگا، سب سوال ہوگا کہ تم نے میری دنیا میں رہ کر، میرے آسمان کے نیچے رہ کر تم نے شیطان کی پیروی کیوں کی؟ پیدا تم کو میں نے کیا تھا یا شیطان نے کیا تھا؟ روزی تم کو میں دے رہا ہوں یا شیطان نے دیا تھا؟ میں تجھ کو بال بچے میں نے دیا ہے یا شیطان نے دیا ہے؟ تو تم نے شیطان کی پیروی کیوں کی؟ تم نے کھانے میں شیطان کی پیروی کی، تم نے کپڑا پہننے میں شیطان کی پیروی کی، تم نے گھر مکان کی تعمیر میں تم نے شیطان کی پیروی کی، تم نے پینے میں شیطان کی پیروی کی، تم نے خواہشات کی تکمیل میں شیطان کے راستے کو تم نے چنا، رحمان کے راستے کو کیوں نہیں چنا؟ رحمان نے جو اپنا محبوب بھیجا ہے تم نے اس کے راستے کو کیوں نہیں چنا؟ قرآن کریم میں ساری چیزیں کھول کھول کر بتا دی گئی ہیں، کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے شادی بیاہ کرنا ہے، ساری چیزیں قرآن میں ہے، جو قرآن میں ہے اس کی تشریح حدیث میں موجود ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا لیگل ہے، کیا انلیگل ہے، کیا رائٹ ہے، کیا رانگ ہے، کیا گڈ ہے، کیا بیڈ ہے، کیا پرمیٹڈ ہے، کیا فوربیڈن ہے، کیا منع کیا گیا ہے، کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ ساری باتیں بالکل کلیئرلی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے، وہ مارگ دکھلا دیا گیا ہے کہ ان ھذا صراطی مستقیما، حضور نے ایک لکیر کھینچ دی، اس لکیر کے چاروں طرف بہت ساری لکیریں کھینچ دی۔ آقا فرماتے ہیں ان ساری لکیروں پہ شیطان بیٹھا ہے اور یہ ہے سیدھا راستہ، میرا راستہ، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس شیطان کے راستے پہ مت چلنا، اس سیدھے راستے پہ چلنا۔ یہاں اکثر لوگ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، شیطان نے جو پڑھایا ہے وہی پڑھ رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ شراب پینے سے لنگس خراب ہوتا ہے، شراب پینے سے آدمی کی عقل خراب ہوتی ہے، شراب پینے سے ایک آدمی اپنی بیوی اور اپنی ماں میں فرق پیدا کرنا چھوڑ دیتا ہے، ایک شرابی حرام و حلال کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، شرابی پیشاب اور شربت کا فرق مٹا دیتا ہے، شرابی بھول جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود لوگ پانی سے زیادہ سستی شراب کو بنا دیا۔ اگر شراب پر کسی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے، اب چوری چھپے شراب پی رہا ہے، بہار میں گورنمنٹ نے شراب پر پابندی لگا دی، اب یہ دیکھیں کوئی کھیت کے راستے سے شراب کی بوتل لا رہا ہے، کوئی صاحب گاڑی کے اندر صاحب ٹائر میں چھپا کے شراب لا رہا ہے، کوئی صاحب رات کے سناٹے میں پولیس والے کو 50-100 روپے دے کے شراب لے کے جا رہا ہے، کوئی شراب پینے کے لیے بہار سے باہر جا کے 2-4 دن گزار کے شراب پی کے آ رہا ہے۔ یہ بتائیں کہ جس شراب سے عقل زائل ہوتی ہے، جس شراب سے پھیپھڑا خراب ہوتا ہے، جس شراب سے کینسر کا مرض ہوتا ہے، جس شراب سے نہ بھوک مٹتی ہے نہ پیاس بوجھتی ہے، اس شراب کے پینے کے لیے آدمی اپنے اسٹیٹ سے باہر جا رہا ہے، اس شراب کے پینے کے لیے دن بھر جو گاڑی کمائی کر کے
1000 روپے کمایا تھا اس 1000 روپے میں 500 روپے شراب پہ خرچ کر رہا ہے. یہ شیطان کا راستہ. یہ سارے راستے شیطان کے ہیں. وہ سارے راستے جو آج کل فیس بک کا راستہ, انسٹاگرام کا راستہ, واٹس ایپ کا راستہ, یوٹیوب کا راستہ, یہ صاحب نیوز چینل کا راستہ, دن دن پر بیٹھ کے ٹیلی ویژن کے اسکرین پہ نگاہیں جمانا ہے. وہاں جس طرح کا لباس پہننے کے لیے, جس طرح کی بولی بولنے کے لیے, جس طرح پیار محبت عشق کی کہانی کہنے کے لیے, جس طرح شادی بیاہ میں پیلا کپڑا پہن کے مہندی کی رسم کرنے کے لیے, یعنی جو اسکرین پہ دیکھا جاتا ہے ویسا چشمہ, ویسا جوتا, ویسا کپڑا, یہ سب لوگ کر رہے ہیں. جبکہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ محبوب کی پیروی کی جائے. محبوب کی پیروی میں نجات ملے گی, محبوب کی پیروی میں سینے کو سکون ملے گا, محبوب کی پیروی میں اولاد میں فرما برداری ملے گی, محبوب کی پیروی سے پڑوسی کا پیار ملے گا, محبوب کی پیروی میں سب کچھ ملے گا. یعنی نیند کی راحت ملے گی, اولاد کی فرما برداری ملے گی, روزی میں برکت ہوگی, نیند میں راحت ہوگی, رشتہ داروں کا پیار ملے گا, دنیا میں سکون چین قرار ملے گا. اور بندہ جب مر کے اس نہ ختم ہونے والی دنیا میں پہنچے گا, چونکہ اس دنیا کا تو یوم اختتام ہے, مرنے کے بعد جس دنیا میں جاتا ہے اس کا کوئی یوم اختتام نہیں ہے, وہ اینڈ لیس لائف ہے جہاں کھربوں اربوں مہاسنکھوں سال رہنا ہے. تو دنیا کا قرار بھی مصطفیٰ کی غلامی سے ملتا ہے, اور مرنے کے بعد کی جنت بھی مصطفیٰ کی پیروی میں اللہ نے رکھا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, پیغام مصطفیٰ کانفرنس, علامہ ڈاکٹر شہریار رضا قادری. آقا علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بتا دیا جائے کہ تیرے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے, کیوں بنی ہے یہ زمین, کیوں بنا ہے یہ آسمان, کیوں بنے ہیں یہ سورج اور چاند, کیوں تم مر جاتا ہے, مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, تیری مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے, آخر وہ کون ہے جو اپنی مرضی چلاتا ہے. اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دینے نبی آتے ہیں, قیامت کا پتہ بتانے نبی آتے ہیں, حرام و حلال کا فرق سکھانے نبی آتے ہیں, ہمیں ایک حد میں رہنے کا راستہ بتانے پیغمبر آتے ہیں, ایک لیمٹ دیتے ہیں کہ تمہیں اسی حدود میں جینا ہے, اس سے باہر نہیں جانا ہے. یہ بتانے کے لیے پیغمبر آئے, سارے پیغمبر آئے, اور اخیر میں سارے پیغمبروں کے سردار آئے. اب اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا پیغمبر قیامت تک نہیں آنے والا, اب کوئی نیا نیم نہیں آنے والا ہے, جینے کی کوئی نئی تھیوری نہیں آنے والی, اب کوئی اور دوسرا پیغام لے کے پیغمبر نہیں آنے والے ہیں. اب اسی پیغمبر کا کلمہ عام کرنا ہوگا, اسی پیغمبر کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا. یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ مصطفیٰ کی تعلیمات کو عام کریں, کیونکہ اس سے بہتر تعلیم کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے, اس سے بہتر سسٹم کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے, اس سے زبردست مارگ درشن کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. چاہے دنیا کا کوئی ویگیانک 1000 سال تک دماغ جلا کے وہ جو چاہے کہ میں مصطفیٰ کے طریقے سے سپیریئر طریقہ میں دنیا کو دے دوں, اٹ کانٹ, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ پیغمبر آخر الزمان بن کے مصطفیٰ آ گئے, اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس لیے جینے کا جو سب سے سپیریئر میتھڈ ہو سکتا ہے وہ میتھڈ لے کے مصطفیٰ آ گئے, جو سب سے زبردست نسخہ کیمیا لے کر قرآن کریم لے کے مصطفیٰ آ گئے. اب کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوگی. وہ توریت کے ماننے والوں نے توریت میں تحریف کر دی, انجیل کے ماننے والوں نے انجیل میں تحریف کر دیا, زبور کے ماننے والوں نے زبور کا پروٹیکشن نہیں کیا, اس میں اپنے من سے اپنی باتیں گھسیڑ کے اس کو بدل دیا. لیکن قرآن کریم لے کر مصطفیٰ آیا ہے, اب دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم کے حرف کو بدل نہیں سکتی ہے. بدلنے والا وہ خود مکی کھائے گا, بدلنے والا وہ خود ذلیل اور رسوا ہو جائے گا, کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اس لیے دنیا کی کوئی بھی طاقت قرآن میں تحریف نہیں کر پائے گی, چاہے بڑا سے بڑا اسکالر ہو, بڑا سے بڑا ویگیانک ہو, کوششیں بے شمار ہوئی ہیں, میں سب کو منہ کی کھانی پڑی ہے. امریکہ ذلیل ہوا ہے, انہوں نے ایک کتاب لکھوائی تھی اپنے بڑے بڑے اسکالر کے ذریعہ تاکہ لوگ قرآن چھوڑ کر یہ کتاب پڑھیں, لیکن وہ کتاب ہوا ہو گئی, لوگوں نے اسے تھوک دیا. نہیں, اگرچہ بہت خوبصورت زبان استعمال کی گئی تھی, بہت خوبصورت زبان استعمال کی گئی تھی, مگر لوگوں نے اسے نکار دیا. کیوں؟ دل بدلنے والا اللہ ہے, دماغ میں بات ڈالنے والا اللہ ہے, قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. نہ کوئی عربی دائیں سے بدل سکتا ہے, نہ کوئی انگریزی کا ایکسپرٹ اس میں کوئی چینجنگ کر سکتا
سکتا ہے, نہیں, بلکہ اللہ نے قرآن پاک کو یاد کرنا اتنا آسان بنا دیا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کے بچے ہیں جو پورا قرآن زبر زیر کے ساتھ اپنے سینے میں اسے محفوظ کر لیا ہے. لوگوں نے پریس کے قرآن کو لوگوں نے جلا دیا. ابھی بھی امریکہ کا ایک جانور انہوں نے قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی, کہا اس کتاب سے فتنہ پیدا ہوتا ہے, وہ اپنے یہاں کا منتری کہلاتا ہے, لیکن ہماری نگاہ میں وہ جانور اور کتوں سے بدتر ہے. وہ کیا سمجھا کہ قرآن کی ایک پرتی جلا دیں گے کہ قرآن پاک دنیا سے ختم ہو جائے گا. اس خسیس اور رذیل کو معلوم نہیں ہے کہ اگر قرآن کے جتنے نسخے دنیا میں پریس سے چھپے ہیں سارے نسخوں کو مٹا دے, اس کے بعد بھی قرآن کریم مٹے گا نہیں. کیوں؟ قرآن پاک کتاب کی شکل میں پریس سے چھپ کے جو نسخے موجود ہیں اس سے زیادہ نسخہ اللہ نے مسلمانوں کی سینے میں محفوظ فرما دیا. کروڑوں بچے مسلمانوں کے ہیں جو پورا قرآن گیٹ بائی ہارٹ کر دیا ہے. وہ پھر اسی اپنی یادداشت سے قرآن پاک کو دوبارہ اسے پرنٹ کر کے پریس سے چھپوا سکتا ہے. اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اب کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں پائے گی, چاہے کوئی ڈنمارک والا کوشش کرے, چاہے امریکہ والا کوشش کرے, چاہے ہندوستان کے چند شریر بے لگام بدتمیز کوشش کرے. ہم قرآن پاک کی تعلیم کو بند کر دیں گے. تو مدرسے میں تالا لگا سکتا ہے, تو مدرسے کو بند کر سکتا ہے, لیکن اسلامی تعلیمات کو بند نہیں کر پائے گا. تم مائک پہ پہرا لگا سکتا ہے, لیکن اسلامی آواز کو دبا نہیں سکتا ہے. مائک بند ہو جائے مگر تصدائے تکبیر کو دبا نہیں پائے گا, قرآن پاک کی تعلیم کو دبا نہیں پائے گا. اس لیے تالا لگانا چھوڑ دے. قرآن پاک میں جو پیغام ہے اس پیغام کو عام کر. تم نے شراب مٹانے کی کوشش کی لیکن شراب نہیں مٹا پائے. تم نے شراب مٹانے کی کوشش کی, نہیں مٹا پائے. شرابی بڑھتے چلے گئے. اب کم سے کم اسلامی قانون کو تو نافذ کر دے. اگر اسلامی قانون نافذ ہو گیا, اسلام کا پیغام نافذ ہو گیا, تو شراب اسی طرح بند ہو جائے گی جس طرح مکہ کے لوگ شراب پیتے تھے. اس قدر شراب پیتے تھے کہ پانی سے زیادہ شراب پیتے تھے. ان کے منہ میں ہمیشہ شراب رہتی تھی. لیکن اسلام نے دل بدل دیا, مصطفیٰ کی صحبتوں نے سوچ بدل دی. آقا کریم علیہ السلام نے اسی عرب کے جنگلیوں کو, اس عرب کے بدوؤں کو, اس عرب کے شرابیوں کو اس طرح اس کے جینے کا انداز بدل دیا کہ جیسے کہا کہ شراب پینا حرام ہے, لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے, لوگوں نے شراب کے جام توڑ ڈالے. جس نے منہ میں تک شراب لے گیا تھا وہیں سے الٹی کر دی. گلاس میں شراب تھی, گلاس کو اٹھا کے پھینک دیا, چونکہ مصطفیٰ نے دل بدل دیا. اب جب دل میں اللہ کا ڈر بیٹھا دیا, تجھے کہا اللہ کا پیغام ہے کہ اب شراب پینا حرام ہے, لوگوں نے ہاتھ کے گلاس پھینک ڈالے, مٹکے توڑ ڈالے. آیا ہے کتابوں میں کہ مدینے کی گلیوں میں اس طرح شراب بہ رہی تھی نالیوں میں جس طرح برسات کے زمانے میں نالیوں میں پانی بہا کرتا ہے. اس لیے زبردستی شراب نہیں رکے گی, ڈنڈے سے شراب نہیں رکے گی. شراب کو روکنے کے لیے دل بدلنا ہوگا, سوچ بدلنا ہوگا, ذہنیت بدلنی ہوگی, اللہ کا ڈر بٹھانا ہوگا. اگر بندہ صرف حاکم سے ڈرتا ہے تو حاکم جب تک سامنے ہے تب تک وہ شراب سے بچے گا, لیکن حاکم نہیں ہے وہ بند کمرے میں شراب پیے گا. بندہ جب تک پولیس سے ڈرتا ہے, پولیس سامنے ہے شراب نہیں پیے گا, لیکن پولیس سامنے سے ہٹ گئی یہ تنہائی میں شراب پینے لگے گا. دن کے اجالے میں پولیس سے ڈرتے ہوئے, پولیس کے عملوں سے ڈرتے ہوئے, حاکم سے ڈرتے ہوئے, کورٹ کچہری سے ڈرتے ہوئے, سماج کے لوگوں سے ڈرتے ہوئے شراب پینا چھوڑ دے گا. لیکن رات کے سناٹے میں جہاں نہ پولیس ہے, نہ حاکم ہے, نہ باپ ہے, نہ بھائی ہے, نہ سماج کے لوگ ہیں, وہاں تو وہ پیے گا. اسلام نے یہی کارنامہ انجام دیا ہے کہ اسلام نے سوچ بدل دی ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھا دیا ہے کہ میرا رب ہے جو مجھے پیدا کیا ہے, وہ ہم کو دیکھ رہا ہے, وہ ہر سیاہ و سفید کو دیکھتا ہے, وہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. قرآن کی سب سے بڑی آیت یہ آیت الکرسی, جس میں کہا گیا وہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, وہی ہے جو ساری کائنات کو سنبھالے ہوا ہے. اس کے لیے زمین آسمان کے نظام کو سنبھالنا کوئی مشکل نہیں ہے. ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. وہی ہے بلند بالا, وہی عظمت والا رب ہے. یعنی وہی رب ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے. میں 50 منزلہ ہوٹل میں رہوں, یا میں جھوپڑی میں رہوں, یا میں بانس کے کھیت میں رہوں, یا مکئی کے کھیت میں رہوں, یا دھان کے کھیت میں رہوں, یا میں دن کے اجالے میں رہوں, یا رات کے سناٹے میں رہوں, اسلام اسی سوچ کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تیرا خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے. واللہ بما تعملون خبیر. جو کچھ تو کرتا ہے اللہ دیکھتا ہے. یہی فکر مصطفیٰ نے لوگوں کے دل میں بٹھا دیا, اور جب بٹھا دیا پھر وہی
वही हुआ, दिन के उजाले में शराब पीने वाला वो रात के सन्नाटे में भी शराब छोड़ दिया, दिन के उजाले में ज़िना करने वाला वो रात के अंधेरे में भी ज़िना करना छोड़ दिया, और फिर जो खुद सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबा था, अब वह गुनाहों को मिटाने का प्रचारक बन के सामने आ गया। कहा गया खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वाह वाह वाह। वो अरब जो रास्ते पे नहीं थे, वो अरब जो रास्ते पे नहीं थे, वो अरब जो जंगली थे, वो अरब जो मर्डरर थे, वो अरब जो हत्यारा था, वो अरब जो प्रतिज्ञा भंग करने वाला था, वो अरब अंदर से बाहर से पूरी दुनिया के लिए मॉडल कैसे बन गए। एक मुस्तफा ने 1,24,000 अपने कलमा पढ़ने वाले अपने गुलामों को छोड़ के इस जाहिरी हया से पर्दा फरमा कर अपनी कब्र अनवर में जलवागर हो गए। उसके बाद देखा कि मेरा गुलाम क्या कर रहा है, सिद्दीक क्या कर रहा है, उमर क्या करेगा, उस्मान क्या कर रहा है, अली क्या कर रहे हैं, हसन हुसैन क्या कर रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद क्या कर रहे हैं, अबू हुरैरा क्या कर रहे हैं। 1,24,000 सहाबा को छोड़ के मुस्तफा दुनिया से पर्दा फरमाए और क्या कहा, असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी पैरवी करोगे राह रास्त पे आ जाओगे। मैं कहना चाहता हूं आज एक आदमी 25 साल में भी किसी एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं बन पाता है। हम मदरसे में 20 साल पढ़ते हैं, हमें अच्छे ढंग से फर्राटे से अरबी बोलना नहीं आता है। हम 20 साल स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, 24 घंटे फर्राटे से मुझको अंग्रेजी नहीं आती है। अगर मुझको अरबी आ भी जाए तो अरबी में बेशुमार ब्रांचेज हैं, हम हर ब्रांच का एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं। कोई नहव का एक्सपर्ट बनता है, कोई सर्फ का एक्सपर्ट बनता है, कोई इल्मे मानी इल्मे बदी का एक्सपर्ट बनता है, कोई फिक्र का एक्सपर्ट बनता है, कोई इल्मे हदीस का एक्सपर्ट बनता है, कोई इल्मे जुफर का एक्सपर्ट बनता है। एक बंदा सारे फन का माहिर नहीं हो सकता है, वह तमाम फनों का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो हमें एक्सपर्ट बनने में 20 साल लग जाते हैं, हमें एक्सपर्ट बनने में 25 साल लग जाते हैं, हमें फर्राटे से अंग्रेजी बोलने के लिए 40 साल लग जाते हैं, हमें किताब लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए हमें 20 साल लग जाते हैं, हमें साहब एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए हमें 50-60 साल की जिंदगी दरकार होती है, कामयाब जिंदगी, कामयाब पॉलिटिशियन बनने के लिए। लेकिन ये बताइए कौन सी दरजगाह थी, कौन सी निगाह थी, कलमा पढ़ा, चंद दिन रहा, निगाहों से निगाहें मिली, उसके बाद मुस्तफा ने उसे एक्सपर्ट बना दिया। क्या फन्ने हर्ब का माहिर उसे बना दिया, उसे यमन का काजी बना के भेज दिया, और आज बिल्कुल सबसे आखिरी दर्जे का सहाबी, कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। जिसने भी मुस्तफा को हालत ईमान में देखा और जिसका भी इंतकाल वसाल हालत ईमान में हो गया, सारे सहाबा जन्नती है। अब तुम 1400 साल के बाद पैदा होने के बाद कोई थर्मामीटर और लेकर के कोई मेजरमेंट लेके ये नापने की कोशिश मत करना कि फला ऐसे हैं, फला ऐसे हैं, फला को इस इल्म की कमी नहीं है, फला में ये खराबी है, फला को ये करना था, फला को वो करना था। 1400 साल के बाद पैदा होने वाला ये कमजोर उस चूफी की जमात के लोगों को जो सबको मुस्तफा ने माहिर बना दिया है। असहाबी कन्नुजूम, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह है। ये नहीं कहा कि अबू बकर सितारों की तरह है, सिर्फ उसकी पैरवी करना, उमर सितारे की तरह है, वहां से रोशनी मिलेगी, अब्दुल्ला इब्ने उमर सितारे की तरह है, वहां से रोशनी मिलेगी। नहीं, सारे सहाबा सितारों की तरह है। वो मुस्तफा की जात थी, जिसने जिसके करीब जो भी आया उसे सितारा बना दिया, उसे चमकीला बना दिया। वो खुद अंधेरे में डूबे थे, मगर मुस्तफा ने ऐसा उजाला कर दिया कि वह खुद दूसरों के लिए मॉडल बन गए, वह कायनात के लिए उजाले के प्रतीक बन गए, वह रोशनी का भंडार, रोशनी का प्रकाश वाहक बन गए। यानी एक बार मुस्तफा को देखा, मुस्तफा ने वो पिला दिया कि वह अपने फन का एक्सपर्ट और माहिर बन गए। इसीलिए कहा गया है, आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला। सारे सहाबा सितारों की तरह जिसकी जिंदगी को अपने लिए आप मॉडल बना लें, सबकी जिंदगी में नूर नजर आएगा, सबसे रोशनी मिलेगी, सबसे हिदायत मिलेगी। अब अगर कोई सहाबा में हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस्तिस्ना कर दे, उनको सहाबी ना माने, उनको अपने मन के हिसाब से कुछ कहे, वो जाए जहन्नम में जाए। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में जाए।
جائے, جہنم میں جائے, مگر ہمارا عقیدہ محفوظ ہے الحمدللہ. ہم خدا کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں, ہم مصطفیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں, ہم مصطفیٰ کے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں, ہم مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے پیار کرتے ہیں, ہم تمام اہل بیت سے پیار کرتے ہیں, ہم حضرات حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں, ہم ان کی شہادت, ان کی قربانی کو حرز جاں بنا کے رکھتے ہیں, ہم اولیاء صالحین سے محبت کرتے ہیں, ہم تمام ائمہ سے پیار کرتے ہیں, لیکن امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں. یہ طریقہ آج کی تاریخ میں کس نے ہمیں دیا ہے؟ آج اس اجاڑپن کے زمانے میں جو جس کو چاہا اس کی پیروی کی اور گمراہ ہو گیا. کوئی ناچنے والا, طبلہ بجانے والا مداری سامنے آتا ہے, وہ یوٹیوب پر اپنا ایک چینل کھولتا ہے اور وہ مداری والا کام کرتا ہے. اب بہت سارے لوگ اس کی ڈگڈگی کو دیکھ کر اس کی پیروی کر کے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اسی مداری میں سے ایک مداری محمد علی انجینئر نام کا, محمد علی مرزا نام کا انجینئر, وہ پاکستان کا وہ مداری تھا. وہ کچھ بھی نہیں تھا, بولتا نہ دیوبندی ہے, نہ بریلوی ہے, نہ قادیانی ہے, نہ شیعہ ہے, نہ سنی ہے, یعنی ایک الگ ہی فکر دنیا میں عام کر رہا تھا. پورے ہندوستان پاکستان کے ہزاروں لاکھوں لوگ اس کا فالو کر رہے تھے. وہ کبھی پیغمبر کے خلاف بول رہا ہے, کبھی صحابہ کے خلاف بول رہا ہے, کبھی غوث اعظم کے خلاف بول رہا ہے, کبھی تراویح کی نماز کے خلاف بول رہا ہے, کبھی اذان کے خلاف بول رہا ہے. اب اس کے فالوور ہندوستان میں لوگ ہو گئے. لوگ ہندوستان اس کی چکنی چپڑی باتوں کو سن رہے, ڈگڈگی بجاتا ہے, مداری جیسی باتیں کرتا ہے, لوگ مان رہے ہیں الحمدللہ. اس صدی میں جہاں بے شمار مداری موجود ہے, ہمارے دین کا ڈاکہ ڈالنے والے, مصطفیٰ نے کیا کہا, یہ سیدھی لکیر ہے, یہاں یہ راستے, بہت سارے راستے نکلے ہیں, ہر راستے پہ ہے شیطان. کسی راستے پہ کوئی نزدی بیٹھا ہے, کوئی وہابی بیٹھا ہے, کوئی دیوبندی بیٹھا ہے, کوئی قادیانی بیٹھا ہے, کوئی نیچری بیٹھا ہے, کوئی چکڑالوی بیٹھا ہے, کوئی مداری بیٹھا ہے, کوئی اہل قرآن بیٹھا ہے, کوئی اہل حدیث بیٹھا ہے. یعنی ہر راستے پہ یہ بیچ کا سیدھا راستہ مسلک اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے, یہی ہے جنت کا راستہ. اس زمانے میں جو بھی اعلیٰ حضرت سے قریب ہوگا وہ مداری نہیں بنے گا, وہ چکڑالوی نہیں بنے گا, وہ رافضی نہیں بنے گا, وہ قادیانی نہیں بنے گا, وہ کسی انجینئر کے پیچھے پاگل نہیں ہوگا, وہ کسی ڈاکٹر کے پیچھے پاگل نہیں ہوگا. جو مسلک اعلیٰ حضرت کا فالوور ہوگا وہ تمام گمراہی سے بچ کر جنت کا مسافر بن جائے گا. اللہ سبحان اللہ. یہی سیدھا راستہ ہے. چونکہ اعلیٰ حضرت کے مسلک میں صحابہ کرام کا جو مقام ہے وہی مقام دینا ہے. اہل بیت سے جیسے پیار کرنا ہے ویسے ہی پیار کرنا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے وہی مقام دینا ہے. حضرات چاروں خلفاء راشدین کا جو مقام ہے وہ مقام دینا ہے. عشر مبشرہ کا جو مقام مصطفیٰ نے دیا ہے اس کو دل سے ماننا ہے, اس کو عزت دینی ہے. اولیاء صالحین اس سے پیار کرنا ہے. من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے کیا کہا, حدیث قدسی ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. یعنی ولی دشمنی کی چیز نہیں ہے, ولی محبت کرنے کی چیز ہے, عالم نفرت کرنے کی چیز نہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے نائب ہوتے ہیں. تو عالموں سے نفرت نہیں کی جائے گی, عالموں سے محبت کی جائے گی. چونکہ عالم اپنے باپ کی بات نہیں بولتا ہے, عالم قرآن بولتا ہے, عالم حدیث بولتا ہے, عالم اولیاء صالحین کی زندگی بیان کرتا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ٹنکا ساری دنیا میں کیوں بج رہا ہے؟ انہوں نے اپنے باپ کی شان میں کوئی کتاب نہیں لکھی, انہوں نے اپنے دادا رضا علی خان کی شان میں کوئی کتاب نہیں لکھی, جبکہ ان کا دادا پاک کرامت ولی تھے. ان کے والد مفتی نقی علی خان ہندوستان کے ٹاپ مفتیوں میں ایک شمار ان کا ہوتا تھا. آج ہندوستان کے ہر محلے ہر گلی میں جو خطبہ علمی پڑھا جاتا, اپنے بیگانے سب پڑھتے ہیں, وہ خطبہ علمی دینے والے اعلیٰ حضرت کے دادا اور دادا کا شاگرد ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خاندان نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے دادا کا خطبہ نہیں پڑھا, اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ کی شان میں کتاب نہیں لکھی. 1000 کے قریب کتاب لکھی. وہ کس عنوان پہ لکھی؟ مصطفیٰ کی عظمت پہ, رفعت مصطفیٰ پہ, سرکار کے علم غیب پہ, کمالات مصطفیٰ پہ, اختیارات مصطفیٰ پہ, معجزات مصطفیٰ پہ, اسلام پہ ہونے والے حملوں کا دفاع کرنے پر. جو رضا مصطفیٰ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہو اور حضور پہ ہونے والے سارے حملوں کا دفاع کر رہا ہو, اسلام کی عظمت اور خوبی بیان کر رہا ہو, سرکار کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہا ہو, تو اللہ رب العزت نے اس رضا کو سوداگران سے اٹھایا, شہرت کے اس آسمان پہ پہنچا دیا ہے. آج امریکہ سے لے کے سری لنکا تک ہر جگہ رضا رضا کا چرچا ہو رہا ہے. یعنی وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے.
مسلک اعلیٰ حضرت میں محبت رسول کا پیغام دیا گیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں عشق رسول کا پیغام دیا گیا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں نماز روزے حج و زکات یعنی شریعت کی پیروی کرنے کا پیغام دیا گیا ہے، نفس کی پیروی نہیں۔ وہ تو بمبئی کا کوئی دادا ہوگا، بمبئی کا کوئی بابا ہوگا جو صاحب کپڑے میں پاخانہ کر کے راستہ کے کنارے سویا رہے، لوگ کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کا مجذوب ہے، یہ اپنے زمانے کا ابدال ہے۔ اسلام اس طرح کے اندھکار کا آدیش نہیں دیتا ہے کہ صاحب کسی کو بھی مان لے، نہیں، اسلام ایک کسوٹی دیتا ہے، جو مصطفیٰ کے لائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہا ہو وہی ہمارا ہے، اور جو اس طریقے سے ہٹ کر کوئی نیا طریقہ دنیا والوں کو دے رہا ہو اس کے وہ بیس لیس ہے، وہ ارتھہین ہے، وہ بے معنی ہے، وہ میننگ لیس ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اے میری قوم، سرکار دو جہاں کی سیرت، سرکار کی آمد پہ خوشیاں، اپنے گھروں میں جھنڈی لگانا، اپنے گھروں کو لائٹنگ دینا، گلیوں کو سجانا، یہ سارا پیغام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس صدی میں دیا ہے۔ چونکہ 100 سال پہلے لوگ 12 وفات کہتے تھے، لیکن آج عید میلاد النبی کا چرچا ہر زبان پہ جاری ہے۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کام جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ رضا نے کہا تھا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ رضا نے کہا تھا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ رضا نے کہا تھا، ذکر آیات ولادت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے۔ کہا تھا کہ آیات ولادت کی تلاوت کیجیے، مصطفیٰ کی آمد کا چرچا کیجیے۔ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی یہ سب تمہارے گھر کی ہے۔ کہاں ہوتا کعبہ، کہاں ہوتا مزدلفہ، کہاں ملتا صفا، کہاں ملتا مروہ، کہاں ملتا رمضان، کہاں ملتا جمعہ، کہاں ملتا قرآن۔ یہ ساری برکتیں مصطفیٰ کی آمد کی وجہ سے ملی ہے۔ اس لیے اگر عید کے دن خوشی منائی جائے گی تو عید کی خوشی جس مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے اس عید کو عید سے بڑھ کر منائی جائے گی۔ اگر بقرعید کے دن قربانی کی جائے گی تو جس مصطفیٰ کے صدقے میں قربانی کا نظام ملا ہے اس مصطفیٰ کی آمد کے دن کو بقرعید سے زیادہ خوشی منائی جائے گی۔ اس لیے مصطفیٰ کی آمد کا جو دن ہے وہ دن جان عید ہے، وہ روح عید ہے، وہ کنز عید ہے، کیونکہ جان کائنات کی آمد کا دن ہے، روح کائنات کی آمد کا دن ہے۔ یہ پیغام آج کے اس بھٹکے ہوئے ماحول میں اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ مسلک اعلیٰ حضرت دے رہا ہے۔ یہ پیغام کوئی دے رہا ہے تو اعلیٰ حضرت کا خاندان دے رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بیٹے حجت الاسلام دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے پوتے مفسر اعظم ہند دے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بھائی حضرت حسن رضا خان کے بیٹے دے رہے ہیں، حسین رضا دے رہے ہیں، سبطین رضا دے رہے ہیں، حبیب رضا دے رہے ہیں، ان کے بھائی دے رہے ہیں۔ آج کی تاریخ میں سرکار تاج الشریعہ اسی مشن کو لے کے آگے بڑھے اور پھر دنیا کے 10 کروڑ لوگوں کے دلوں کو روشن کیا، کم و بیش 10 کروڑ لوگ ان سے وابستہ ہوئے، ان کو روشنی دی، اور آج وہ پردہ فرما گئے تو آج وہی مشن کو لے کے قائد اہل سنت تاج الشریعہ کا سچا جانشین علامہ اسد رضا خان آگے بڑھ رہے ہیں، پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، ہندوستان کی ہر گلی جا رہے ہیں، ہر شہر جا رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں۔ وہ اپنا پیغام نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کو عام کرنے جا رہے ہیں، پیغام عشق عام کر رہے ہیں، محبت رسول عام کر رہے ہیں، حضرت امام اعظم کا مسلک عام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب بریلی سے قریب ہونا، قائد اہل سنت سے قریب ہونے کا مطلب مسلک امام اعظم سے قریب ہونا، مسلک اعلیٰ حضرت سے قریب ہونا، مسلک غوث اعظم سے قریب ہونا، یعنی صحابہ اہل بیت سے قریب ہونا۔ جو ان سے جڑا مصطفیٰ سے قریب ہو گیا، خدا سے قریب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ تو جو باتیں ہیں بولتے ہی ہیں، ہمارے لوگ تو بولتے ہی ہیں، لیکن دنیا کو بدلنے کا فارمولا جو پیغمبر لے کے آئے ہیں آج بھی اس میں وہی شکتی ہے، آج بھی اس میں وہی دم ہے۔ ایک کتاب چھپی ہے یورپ سے، اس کتاب کے لکھنے والے ہیں آرنلڈ ٹوائن بی۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے، ہم نے نہیں لکھا ہے، ہمارے کسی
پیر صاحب نے نہیں لکھا ہے. ہم لوگ تو جو سیدھا سچا سمپل اسلام کا پیغام ہے اس کو تو عام کر ہی رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو اس پیغام پر عمل کرنے کا پیغام دیتے ہیں, پریریت کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں, طرح طرح کی مثالیں دے کر, طرح طرح سے سمجھا کر. یہی کوشش رہتی ہے کہ لوگ مصطفیٰ والے بن جائیں, لوگ مصطفیٰ کی سنتوں پہ عامل بن جائیں, تمام شیطانی راستوں کو چھوڑ کر جو طریقے مصطفیٰ ہے اس کے فالوور بن جائیں. جمعہ کا خطبہ ہو یا محفل میلاد کی تقریر ہو یا سیرت کے جلسے ہوں یا دستار بندی کے جلسے ہوں یا تعلیم مصطفیٰ کانفرنس ہو یا مدرسے کی چٹائی ہو, ہر جگہ سے یہ علماء کرام اسی تعلیم مصطفیٰ کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر جگہ سے اپنے باپ دادے کا کہ قریب آپ کو نہیں کرتے ہیں کہ مجھ کو نذرانے دو, مجھ کو یہ دو. نذرانے دیتے ہیں یہ آپ ثواب کماتے ہیں, لیکن یہ 2 گھنٹہ تک بیٹھ کر یہ نہیں بولتا ہے کہ مجھے تم کو پیسہ دینا ہے, میرے بیٹے کا پاؤں چومنا ہے, میرا باپ اتنا بڑا تھا میرے باپ کے قریب ہو جانا ہے. نہیں, یہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے تک یہ مصطفیٰ کی محبت کا درس دیتے ہیں, حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کے فائدے بتاتے ہیں, حضور کی تعلیم سے ہٹ کے جینے کے نقصانات بتاتے ہیں. اس پر چلنے کے کیا نقصانات ہیں, اس پر چلنے کے ہی نقصانات ہیں. طریقے مصطفیٰ سے ہٹنے والا چاہے گھروں میں کیوں نہ کھولے کیوں نہ کھیلے, سب سے بڑی سزا یہ ملتی ہے اس کی زندگی سے اللہ سکون کو مٹا دیتا ہے, چین کو ختم کر دیتا ہے. ورنہ دولت بڑھنے کے بعد اور زیادہ بنداس ہو کے چین کی زندگی بسر کرنی چاہیے. نہیں, پہلے غریب تھا تو سکون تھا, لیکن جب اب اربوں میں کھیلنے لگا تو بے چینی کی آگ میں جل رہا ہے. بے شمار خدشات, بے شمار وسوسات اور بے شمار کنفیوژن دماغ میں پیدا ہو رہا ہے. یعنی اب دولتوں کو اور مزید بڑھانے کی فکر میں اندر سے باہر سے وہ بے چین نظر آتا ہے. تو انہوں نے سوچا تھا کہ اربوں میں کھیلیں گے تو سکون مل جائے گا. 30 بڑے بڑے عرب پتیوں کی زندگی کو امریکہ میں ایک کتاب لکھ کر اس کی ساری زندگی کا جائزہ لیا گیا, اس سے انٹرویو لیا گیا, اس کتاب کو چھاپ کر پوری دنیا کو بتایا گیا. یہ اتنے بڑے بڑے مالدار تھے جس کے گھر میں ایئرپورٹ بنا ہوا تھا. ایئرپورٹ کتنی دور تک وہ صاحب ایئرپورٹ رہتا ہے, رن وے رہتا ہے, اس رن وے پہ جہاز اترتا ہے. اتنا بڑا بڑا گھر امریکہ, یورپ, افریقہ, آسٹریلیا کے 30 بڑے بڑے مالداروں کے پاس اتنے بڑے بڑے گھر ہیں کہ جس کے آنگن میں ہوائی جہاز اترتا ہو. اتنی دولت ہے. ان سارے دولت مندوں کی زندگی اس میں لکھ کر کے عام لوگوں کو پیغام دینے کی کوشش اس رائٹر نے کیا ہے کہ آپ جس دولت کے لیے لالائت اور بے چین ہیں, ذرا وہ دولتیں ان کے پاس بے تحاشا ہے, لیکن ان کی زندگی سنیے, ان کی بولی سنیے, ان کے قریب جائیے. یہ ان کا انٹرویو ہے, سب کا نام لے لے کر کون کتنی دولت رکھتا, کتنا پاؤنڈ, کتنے ہزار کروڑ ڈالر دولت کس کے پاس ہے, وہ سب کی پوری بایوگرافی اس کتاب میں موجود ہے. کس کا گھر کہاں ہے, کس کا گھر کتنے ایکڑ زمین پہ ہے, وہ سب اس میں موجود ہے. اس سارے عرب پتیوں کی زندگی کا نچوڑ یہی ہے کہ سب اندر سے بے چین ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں دولت کو کیا کروں, مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, دولت کی وجہ سے میرے بچے بگڑ گئے. جب پیسہ نہیں ہوتا ہے تب بچے محنت سے پڑھتے ہیں کہ میرا باپ چپراسی تھا, مجھ کو ڈی ایم بننا ہے, میرا باپ کلٹیویٹر فارمر تھا, مجھ کو IAS آفیسر بننا ہے, میرے باپ میری ماں کو بڑا کشٹ ہے, میں محنت کر کے 15 گھنٹے پڑھ کے میں محنت کر کے میں سروس میں جاؤں گا, میں اپنے ماں باپ کی مصیبت کو دور کروں گا. ماں باپ کی مصیبت کو دیکھ کر بچوں کو پڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے, وہ اپنے خاندان کا نام اونچا کرنے کا جذبہ لے کر تب وہ محنت سے پڑھتا ہے. یہاں نام بھی ہے, یہاں شہرت بھی ہے, یہاں دولت بھی ہے, یہاں خربوں اربوں ڈالر کی دولت ہے. اب وہ کیوں 10 گھنٹہ کتاب پڑھے گا, کیوں دماغ جلائے گا, کیوں رات کے سناٹے میں بیٹھ کر وہ اسٹڈی کرے گا. اس طرح ان ساروں کے بچے برباد ہونے لگے. اب وہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں ساری دولتوں کو میں خیرات کر دوں, میں اسکول میں دے دوں, چونکہ دولتوں نے میرے بچوں کو بگاڑ دیا, دولتوں نے میری بیوی کو بگاڑ دیا. اب ان دولتوں کو میں کروں کیا, یہ دولتوں کو میں کیا کروں, یعنی بے چین ہے, پریشان ہے. تو آپ جس دولت کے لیے لالائت ہیں, آپ جس دولت کے لیے پریشان ہیں, وہ دولت جس کو ملی ہے کیا وہ سکون میں ہے؟ نہیں. کیوں؟ یہ زمین خدا کی ہے, آسمان خدا کا ہے, قانون خدا کا ہے. تو خدا کا قانون یہی ہے, محلوں میں سکون نہیں ہے, زمین کی خریداری میں سکون نہیں ہے, IAS آفیسر بننے میں سکون نہیں ہے. تو سکون ہے کہاں؟ خدا کا قانون, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لے کے دلوں کو آرام تو تلاوت میں ملتا ہے, دلوں کو آرام تو ذکر میں ملتا ہے, دلوں کو آرام تو سکون تو ذکر الہی میں ملتا ہے. جب
جب زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تب دل کو اللہ قرار کی نعمت عطا فرماتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لے کہ دلوں کو آرام اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے. جہاں تلاوت ہے، جہاں عبادت ہے، جہاں سجدہ ہے، جہاں ذکر ہے، جہاں فکر ہے، جہاں مراقبہ ہے، جہاں محاسبہ ہے، جہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے، جہاں ریممبرنس آف اللہ ہے، وہی سکون ہے. جھوپڑی میں رہنے والا بادشاہوں سے زیادہ مست زندگی گزارتا ہے، اور سنہاسن پر بیٹھنے والا اندر سے لے کے باہر تک ہر وقت خطرے میں جیتا ہے. کب میری سلطنت کو خطرہ نہ پہنچ جائے، کب کوئی دشمن میری سلطنت کو خطرے میں نہ ڈال دے. آج کے زمانے میں نہیں، 1500-1000 سال پہلے بھی جو خطرہ حکومت کو لگا رہتا تھا کہ دوسری طاقت آ کے حکومت کو چھین لے اور میرے بال بچے مزدوری کرنے لگے، وہ خطرہ آج بھی لگا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرنل قذافی جیسا آدمی، اس کا حج لوگوں نے کیا کیا. صدام حسین جیسا باتات بادشاہ سال ہا سال تک عراق پہ سلطنت کرنے والا، کس طرح باہری طاقت نے اس کو کس قدر ذلت کے گھاٹ اتارا. ابھی ہمارا پڑوس میں بنگلہ دیش ہے جو ٹھاٹ پاٹ سے رہتی تھی، جو پورے بنگلہ دیش کو امریکہ اور یورپ کے جیسی بڑی بڑی عمارتیں دے رہی تھی، اسکول کالج اور ہائی ٹیکنالوجی اپنے ملک میں لا رہی تھی. وہ جس گھر میں رہتی تھی اس گھر کی تصویروں کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کس قدر شاندار ویل فرنش محل اس کے پاس تھا. کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ جس کے پاس آرمی ہے، جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس سارے اسٹیٹس کے منسٹر ہے، جس کے پاس سارے ڈسٹرکٹ کے ڈسٹرکٹ مجسٹر جس کے پاس موجود ہیں، اس قدر آسانی کے ساتھ پبلک آندولن کے سامنے اس کو گھر سے بے گھر کر دیا جائے گا. وہ اپنا ملک چھوڑ کر وہ دوسرے کے ملک میں پناہ لیں گی. کوئی نہیں سوچا تھا، مگر ہو گیا. اس زمانے میں ہو گیا. وہ مٹی کے زمانے میں نہیں، 500 سال پہلے نہیں، 1000 سال پہلے نہیں، اس زمانے میں جب کہ گن اور پستول اور ساتھ F-16 کا زمانہ نہیں تھا. اس زمانے میں گن کے زمانے میں، F-16 کے زمانے میں، بم کے زمانے میں، ساتھ اس زمانے میں جو آدھونک ہتھیار کے زمانے میں کئی لاکھ فورسز کی موجودگی میں جب پبلک آندولن، عوامی تحریک جب اٹھتی ہے تو بادشاہت خطرے میں رہتی ہے. یہی ڈر ہمیشہ بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھنے والے کو ہمیشہ رہتا ہے. جیسے ہندوستان کے راجا کو بھی ڈر ہے، کل اگر میرے خلاف ووٹنگ ہو گئی تو اب میرا کیا بنے گا. گریہ منتری کو بھی ڈر ہے، میرے خلاف ووٹنگ ہو گئی تو میرا کیا ہوگا. بہار کے مکھ منتری کو بھی ڈر ہے، اگر کل نومبر میں ہونے والے الیکشن میں اگر میں ہار گیا تو پھر میرا کیا ہوگا. یہ ڈر رہتا ہے. جہاں ڈر ہو وہاں سکون نہیں ملے گا، جہاں ڈر ہو وہاں قرار نہیں ملے گا. ایک ڈر دل میں رہے، وہ اللہ کا ڈر رہے، خدا کا ڈر رہے. سارے ڈروں سے اللہ اسے محفوظ کر دیتا ہے. اس لیے فزکس پڑھنے میں قرار نہیں ہے، کیمسٹری پڑھنے میں قرار نہیں ہے، میتھمیٹکس پڑھنے میں قرار نہیں ہے. قرار تو حدیث پڑھنے میں ہے، قرار تو قرآن پڑھنے میں ہے، قرار وہ صاحب آئیس آفیسر بننے میں نہیں ہے. قرار تو مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پہ ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور بادشاہوں جیسی خوشیاں زندگی میں حاصل کی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے قرار یہاں رکھا ہے. لوگ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. سکون یہاں رکھا نہیں. دیکھا آپ نے ایک عالم دین 10,000 روپے مہینہ کماتے ہیں، مگر اس کی پگڑی کو دیکھیں دیکھتے رہ جائیں، اس کے جبے کو دیکھیں دیکھتے رہ جائیں، اس کی شیروانی کو دیکھیں دیکھتے رہ جائیں. جب وہ جمعہ کے دن امامہ باندھ کر ہاتھ میں عصا لے کر جب وہ ممبر پہ جا کے خطبہ دیتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ایک کمانڈر ان چیف ہے جو رعایا کو للکار رہا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی راجہ ہے جو اپنی قوم سے مخاطب ہو رہا ہے. یہ بتائے کہ آمدنی معمولی سی ہے مگر چہرہ ہرا ہے، مشک عنبر لگا رہے ہیں، یہ شیروانی پہن رہے ہیں، ان کے کمرے میں 50 بوتلیں مشک اور عنبر اور عود کی رکھی ہوئی ہے. جو 1000 بیگھہ زمین جوتنے والے کے کمرے میں ایک عود کی بوتل نہیں ملے گی، اس کے ہاں ایک قائدے کی ٹوپی نہیں ملے گی. مگر یہاں 5,000 10,000 کمانے والا یہ چہرہ اس کا ہرا بھرا رہتا ہے. اس ہریالی کے پیچھے پیسے کا دخل نہیں ہے، اس ہریالی کے پیچھے زمین کا دخل نہیں ہے، اس ہریالی کے پیچھے مکان کا دخل نہیں ہے، اس ہریالی کے پیچھے مصطفیٰ کے دین کی خدمت کا دخل ہے. حضور نے دعا کی تھی، نَتَّرَ اللَّهُ أَمْرًا مَنْ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغْهُ كَمَا سَمِعَ. آقا فرماتے ہیں اللہ اسے ہرا بھرا رکھے جو میری حدیث سنتا ہے دوسروں کو سناتا ہے. یہ حدیث رسول کی خدمت کا انعام ہے کہ آج مدرسے میں معمولی سی کمائی کرنے والا کالج کا 2 لاکھ
مہینہ کمانے والا پروفیسر سے زیادہ مزے کی زندگی گزارتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ڈھیر پراپرٹی خریدنے کی کوئی فکر نہیں ہے, ان کو محل بنانے کی فکر نہیں ہے, ان کو ایک ہی فکر ہے, ایمان بچاؤں, نماز بچاؤں, اعمال بچاؤں, ایمان کی حالت میں مر کے قبر میں مصطفیٰ کی زیارت کرنے پہنچ جاؤں, ایمان بچاؤں, اعمال بچاؤں, نماز روزے حج و زکات بچاؤں, مرنے کے بعد جنت الفردوس میں مصطفیٰ کے پڑوس میں جگہ پانے میں کامیاب ہو سکوں. یہاں ریٹائرمنٹ کے بعد 50-50 لاکھ روپے ریٹائرمنٹ میں ملتے ہیں, پھر بھی بندہ حج نہیں کر پاتا. یہاں آدمی ایک ٹیچر کی نوکری کیا, ریٹائر کرنے کے بعد 50 لاکھ روپے اس کو ملے, میں اس کے مقدر میں حج نہیں تھا, ان کے مقدر میں مدینے کی حاضری نہیں تھی, مگر یہ 5,000 کمانے والا امام صاحب پتا چلا کہ 5 عمرہ کر لیے ہیں, پتا چلا کہ 1 حج کر لیے ہیں. چاہے حج کرے چاہے جیسے بھی ہو, کوئی دوسرا آدمی کروا دے یا اپنے ہی نذرانے کے پیسے بچا کے کر لے, چاہے دوسرا آدمی مدینہ بھیج دے, چاہے خود اپنے پیسے سے جائے, تو ایک کروڑ کمانے والا وہ مدینہ دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے, اور یہ 10,000 کمانے والا 5 بار مدینہ جا رہا ہے, آ رہا ہے, رمضان مدینے میں گزار رہا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ مفلسی میں بھی مدینے کا سفر ہو جائے, جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے, جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے. اتنا گرہ باندھ کے رکھ لیں کہ آپ جو اپنے بال بچوں کے بارے میں امید لگاتے ہیں, میرا بچہ پڑھے گا, لکھے گا, ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, پروفیسر بنے گا, IAS آفیسر بنے گا, خوب مزے کی زندگی گزارے گا, اللہ کی قسم یہ سچ نہیں ہے, مزے کی زندگی نہیں گزارے گا. ہاں, DM بنائیے, پروفیسر بنائیے, ماسٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, سب بنائیے, مگر سب سے پہلے عاشق رسول بنا دیجئے, سب سے پہلے اس کے دل میں محبت رسول پلا دیجئے, تاکہ وہ DM کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد کسی فلم کے ایکٹر کا غلام نہیں رہے, وہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام رہے. وہ جان لے کہ یا دنیا کی محنتیں یا نوکریاں صرف دنیا تک محدود ہیں, مرنے کے بعد اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے وہ مصطفیٰ کی محبت کام آنے والی ہے, مرنے کے بعد کوئی چیز کام آنے والی ہے وہ شریعت محمدی پہ عمل کام آنے والا ہے. یہ بات تو ہر ماں باپ پہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کی گھٹی میں پلا دے. اعلیٰ حضرت کی مانیں, انہوں نے ایک بڑا زبردست سندیش دے دیا ہے. اپنے بال بچوں کو بھی بتائیے, خود اپنے آپ کو بتائیے, یہی بتائیے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کسی آئنسٹائن کو, ہم نہیں جانتے کسی شیکسپیئر کو, ہم نہیں جانتے کسی صاحب ہنری فورڈ کو, ہمیں نہیں سروکار ہے کسی امیتابھ بچن سے, ہمیں نہیں سروکار ہے کسی شاہ رخ خان سے, ہمیں نہیں مطلب ہے کسی نتیش کمار سے. ہاں, وہ مکھ منتری ہے, ٹھیک ہے, پردھان منتری ہے, ٹھیک ہے, الیکشن کا موقع آئے گا, ہمارے پاس ایک ووٹ ہے, ہم اپنا ووٹ آنےسٹ اور اچھے آدمی کو دے دیں گے, بس وہیں تک. راجنیتی میں گردن تک پلنا نہیں ہے, جھنڈا اٹھا کے اپنے آپ کو وناش کے کگار پر پہنچانا نہیں ہے, ان کا جھولا ڈھو کر اپنے آپ کو تباہ و برباد نہیں کرنا ہے, بلکہ ووٹ اس کو دے دینا ہے. DM بن کے اپنے ڈسٹرکٹ کی سیوا کرنی ہے, پروفیسر بن کے کالج میں سبجیکٹ پڑھانا ہے, لیکن دل کی گہرائی سے ماننا اسی کو ہے, وہی جو مقصد حیات کا نسخہ لے کے آیا ہے, جو ہمیں رب العزت کا راستہ بتانے آیا ہے, جو ہمیں خدا سے قریب کرنے آیا ہے. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ممکن ہے کہ پروفیسر بننے کے بعد ایمان لوٹ جائے, ممکن ہے کہ نیتا بننے کے بعد بندہ کافر ہو جائے, ممکن ہے کہ DM بننے کے بعد اللہ رب العزت کا انکار کر بیٹھے, ممکن ہے کہ ایک لڑکا کا چہرہ ہماری بیٹی کو کافرہ بنا دے, ممکن ہے کہ میرا بیٹا پڑھ کے انجینئر بنا, ایک لڑکی کا چہرہ دیکھ کر اس کو حاصل کرنے کے لیے کافر ہو جائے. آئے دن یہ تماشا ہو رہا ہے, بات ڈھکی چھپی نہیں ہے, سارے لوگ جان رہے ہیں. کتنی بیٹیاں ہماری غیروں کے پاس جا رہی ہیں, اپنا دین ایمان سب بیچ کے جا رہی ہیں. کتنے ہمارے بیٹے ہیں جو پڑھنے لکھنے کے بعد غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں, دین ایمان دھرم سب بیچ کے جا رہے ہیں. اسی لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے فزکس کا راستہ دکھایا, کیمسٹری کا راستہ دکھایا, کالج کا راستہ دکھایا, ITI سیکٹر کا راستہ دکھایا, ہم نے مصطفیٰ کا راستہ نہیں دکھلایا, ہم نے حضور کا راستہ نہیں دکھلایا. اعلیٰ حضرت نے وہی کام کیا ہے. آج اگر کروڑوں مسلمانوں کا ایمان بچ رہا ہے, دین دھرم بچ رہا ہے, احسان اس مرد مجاہد مجدد اعظم شیخ الاسلام کا ہے, جنہوں نے یہ نعرہ دیا تھا, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو
ہو درد کا مزہ، نازے تبا اٹھائے کیوں، جنہوں نے ہمیں بتایا تھا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت۔ آرنلڈ ٹوائنبی بہت بڑا پڑھا لکھا اسکالر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں انہوں نے اسلام کے ایک چیپٹر کو انہوں نے جگہ دیا ہے، وہ لکھا ہے کہ آج مغرب یعنی ویسٹرن کنٹریز جس میں امریکہ یورپ سارے مالک ہیں، جس میں ناروے، کینیڈا، موریشس اور جس میں برٹین، جرمنی، یہ سارے ممالک ہیں ویسٹرن، ویسٹ مطلب پچھمی مغربی ممالک، ویسٹ مڈل ایسٹ کا مطلب یہ عرب کے 25 سے 30 ممالک، یہ مڈل ایسٹ ہو گئے، اور اس کے پیچھے آگے جو ہے وہ سب ویسٹ کنٹریز ہیں، امریکہ، یورپ، ہالینڈ، ناروے، فرانس، جرمنی، برٹین، وہ سب ویسٹ ہیں۔ ویسٹرن کلچر کا مطلب مغربی تہذیب، ویسٹرن کا مطلب پشچمی سنسکرتی، ویسٹرن کلچر کا مطلب مغربی تہذیب، انگریزی تہذیب، ویسٹرن کلچر۔ آج وہ ویسٹرن کلچر کا دبدبہ ہے پوری دنیا میں۔ انگریز چلے گئے ہندوستان سے مگر اپنی غلامی کی چھاپ چھوڑ کے چلے گئے۔ آج اردو بولنے والے کو ویلو نہیں ہے، لیکن انگریزی وہ بولے تو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہندوستان کے JNU کا کوئی پروڈکٹ ہو کوئی ویلو نہیں ہے، لیکن آکسفورڈ اور کیمبرج کا پروڈکٹ ہو اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں اور لوگ بھی دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کے منسٹر کا اکثر منسٹر کا بیٹا یا تو آسٹریلیا میں پڑھتا ہے یا امریکہ کی برکلی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے یا پھر برٹین میں آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھتا ہے، چونکہ وہاں سے پڑھ کے آنے والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ صاحب راہل گاندھی کہاں سے کیمبرج سے پڑھ کے آئے ہیں، صاحب اکھلیش یادو کہاں سے پڑھ کے آسٹریلیا سے انجینئرنگ کر کے آئے ہیں، یعنی ودیش سے جو پڑھ کے آئے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس ملک کا ایک زبردست رائٹر وہ لکھتا ہے کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں۔ ظاہر سی بات ہے یہ مائکروفون جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ ڈیوڈ ہکس نے اس کا آوشکار، اس کی ایجاد کیا ہے۔ یہ رہنے والا انڈیا کا نہیں تھا، مڈل ایسٹ کا نہیں تھا، عرب ممالک کا، یہ رہنے والا 7 سمندر پار یورپ کا ہے۔ یہ ہوائی جہاز پہ چل کے ہم آج آپ کے بیچ میں آگے، ورنہ کل کی رات میں کہاں تھا، ناگپور سے بھی 80 کلومیٹر دور ہنگن گھاٹ ایک جگہ ہے، وہاں کل ہماری 2 سے 2.5 گھنٹے کے درمیان تقریر ہوئی، بہت زبردست مجمع۔ لوگوں نے کہا کہ میری عمر 53 سال ہو رہی ہے، 53 سال کی عمر میں نے اس طرح کی اصلاحی اور اس طرح کی معلوماتی تقریر میں نے نہیں سنی۔ لوگوں نے اپنے حساب سے اپنے حساب سے کہا، اگرچہ میں بہت چھوٹا سا خطیب ہوں مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ جو جس طرح کی زبان سمجھ رہا ہو، نئی نسل کو جو انگریزی سے پربھاوت ہے، اسکول کالج کے ماحول سے پربھاوت ہے، کنٹمپریری نالج سے پربھاوت ہے، چونکہ میں نے خود انگریزی میں انگلش میں MA کیا ہے، انگلش میں آنرز کیا ہے، میں نے خود میٹرک میں 400 بچوں میں ٹاپ کیا ہے، میں نے خود انٹرمیڈیٹ میں 10-20 کالج میں نے ٹاپ کیا ہے، چونکہ ہمارا ایک کیریئر اسکول کالج سے بھی جڑا ہوا رہا اور شروع میں فارسی کی پہلی سے لے کے بخاری شریف تک مدرسے سے بھی جڑا ہوا رہا ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ لوگوں کے دماغ کس طرح کے کوشچن ارائز ہوتے ہیں، کس طرح کی باتیں اس کے دماغ میں آتی ہیں۔ میں اسی طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، بتانے کی، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی گرتی ہوئی جو محبت ہے وہ محبت دوبارہ واپس آ جائے، اپنے پیغمبر سے سچا پیار کریں، اپنے مذہب میں سچا وشواس اور آستھا رکھیں۔ وہ جان لیں اس سائنسی چمک دمک کے باوجود بھی اسلام کا اپنا الگ مہتو ہے، اسلام کے اصول کا اپنا ایک الگ اس کا امپورٹنس ہے۔ اتنا تو جان لیجئے آپ، ہمارا بیٹا اسکول کالج کا سائنس پڑھنے کے بعد مولوی کو برا سمجھتا ہے، مدرسے کو برا سمجھتا ہے، مگر اسی یورپ کا ایک دانشور لکھتا ہے it must be owned that all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. یہ ہندوستان کا کوئی بے ڈھنگا نہیں لکھا ہے جو ناچتا ہے کودتا ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ہمارا دین آ گیا، یہ ہو گیا، ہم دبا دیں گے، کاٹ دیں گے، مار دیں گے، یہ بے ڈھنگے نہیں۔ بھائی یورپ کا ہائیلی کوالیفائڈ آدمی جو بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے وہ کیا لکھتا ہے، یہ جو دنیا میں
वैज्ञानिक उन्नति, साइंसी तरक्की हुई है, वो साइंसी तरक्की किससे हुई है? इल्म तबइयात, इल्म नुजूम, इल्म फल्कियात यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और जबरदस्त मैथमेटिक्स के जरिए ये वैज्ञानिक तरक्की हुई है। वो कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। जानकर चौंक जाए कि वो कौन मौलवी नहीं बोलता है, बल्कि जॉन डेविनपोर्ट कहते हैं ऑल नॉलेज, ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। वो आखिरी बात कहते हैं स्पेनिश सेरेसन मे बी लुक्ड अपन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसफी। वो क्या कहते हैं कि अरब के लोग जो स्पेन में जाके हुकूमत कर रहे थे और वहां जाके जो मकतब और वहां तहकीकी इदारे कायम कर रहे थे, इन लोगों ने जो वहां इल्म का उजाला फैलाया, मकतब और मदारिस को कायम किया, ये अरब के उलमा, उनका जुमला है, ये अरब के उलमा का स्पेनिश सेरेसन यानी स्पेन के अरबी जानने वाले उलमा, ये यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक है कि इन लोगों ने साइंसी इल्म को जन्म दिया है। द स्पेनिश सेरेसन may be looked upon as the father of European philosophy। यूरोपियन फिलोसफी का मतलब यूरोप की साइंस, उसके फादर कहे जाने के लायक हैं कौन? वह लोग जो अरब के उलमा, स्पेन में जहां 1000 साल तक मुसलमान की सल्तनत रही, जो मुसलमान इस्लाम का क्रीम पीरियड माना जाता है, जिस जमाने में एक एक मुसलमान के घर में हजारों हजारों किताबें रहती थी। ये जो लाखों किताबों से इस्लामी लाइब्रेरी आबाद है, ये सारी किताबें उसी जमाने में लिखी गई, हर फन की किताबें लिखी गई, लाइब्रेरी और मदरसों, स्कूल, कॉलेज पे जोर दिया गया। तो अब ये बताइए कि एक यूरोप का दानिश्वर कहता है ये मदरसा है जो यूरोप की साइंस को जन्म दिया है। ये अरब के उलमा हैं जिन्होंने साइंस का जो जनक कहे, फादर कहे जा सकते हैं। पर हमारे लोगों की सोच क्या है, हमारे लोग क्या बोलते हैं, उसको सुनिए। पढ़ने से ताल्लुक रखता है, जैसा माहौल बच्चों को देंगे, जैसा एनवायरनमेंट देंगे, जैसी बातें उनके सामने बार बार करेंगे, वही सोच पैदा होगी। चूंकि हमारे सामने सोच है आलिमों की नफरत वाली सोच, जलसा जुलूस से क्या होने वाला है, मदरसा से क्या फायदा होने वाला है, तकरीर सुनने से क्या हो जाएगा, तकरीर सुनने से क्या होने वाला है, ये निगेटिव सोच हमारी है। इसीलिए हम पापी, मेरे बच्चे महापापी, हम आलिम से नफरत करने वाले, मेरे बच्चे आलिम से महा नफरत करने वाले। यानी हम जिस तरह का सराउंडिंग माहौल अपने बच्चों को देते हैं, उसी तरह का माहौल बच्चे लेते हैं। मैंने मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी शरीफ में रमजान में देखा कि कराची का एक अरबपति, वो खुद मौजूद था, उसके 3 बेटे मौजूद थे उनके साथ में। मैं कुरान पढ़ रहा था, बैठा हुआ, वो तीनों तरावी जमात के साथ, उनकी जमात खत्म होने के बाद 12 बजे रात में वो लोग पढ़ रहे थे। मैंने उसके एक बेटे से कहा कि तुम लोग कहां से आए? हम लोग कराची से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं। कहा हम लोग अपने घर में 10 दिन में तरावी खत्म कर चुके हैं, हमारा 3 भाई है, तीनों भाई हाफिज कुरान है। मैंने कहा क्या मदरसा है तुम्हारा या मदरसा खोल के चलाते हो? कहा नहीं नहीं, हमारा कपड़े का बहुत बड़ा बिजनेस है, हमारे वाली साहब ये हैं, बिल्कुल मौलाना की तरह लगते हैं, मौलाना है नहीं वो, बिल्कुल दाढ़ी लंबी, बरकाती टोपी, पंजाबी पायजामा। वो कहते हैं हमारे बहुत बड़ी दुकान है कपड़े की, मेरे वालिद साहब उसको चलाते हैं, और हम लोग 3 भाई हैं, तीनों भाई को मेरे बाप ने हाफिज कुरान बनाया है, हम हाफिज कुरान हैं, और हम लोग सब भाई उसी दुकान में बिजनेस करते हैं। और मदीना शरीफ हर साल हम लोग आते हैं, यहाँ मस्जिद नबवी में एक खत्म कुरान तरावी में पढ़ते हैं, घर में तरावी पढ़ के आए हैं, वहां घर में 10 दिन में खत्म करके आए हैं। अब यहाँ मदीना शरीफ रहेंगे, यहाँ से ईद करने के बाद हम लोग निकलेंगे। ये बताएं कि हमारी सोच क्या है, कि सीमांचल की सोच क्या है, बिहार की सोच क्या है, हिंदुस्तान की सोच क्या है। हिंदुस्तान की सोच क्या है? जो मालदार होगा उसका बेटा हाफिज नहीं बनेगा, जो मालदार होगा उसका बेटा और इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनेगा। मौलाना मौलवी बनने से क्या होता है? मौलाना मौलवी बनने के बाद एक मस्जिद में इमामत करेगा, 5000 रुपये महीना कमाएगा। इमामत क्यों करेगा भाई? इमामत करना जरूरी है, वो इमामत करेंगे, लेकिन आपका बेटा हाफिज कुरान बन के बिजनेस करे, आपका बेटा मौलाना बनने के बाद बिजनेस करे। आप 5 बीघा जमीन बेच के 50 लाख रुपए अपने बेटे को दीजिए, वो बिजनेस करेगा। जैसे आपकी उम्र हो गई 40 साल, अब आप सोच रहे हैं ना कि 5 बिजनेस में हम फेलियर हो गए, अब हमको कोई नया बिजनेस करना चाहिए, जबकि आप स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं और उसके बाद अभी भी रोजी के लिए आप फिक्र कर रहे हैं क्या करें, इस कारोबार के बाद क्या करें, कारोबार नहीं चला तो क्या करें। जब एमए करने के बाद भी रोजी के लिए सोचना है,
या कुछ नहीं पढ़ने के बाद भी रोजी के लिए सोचना है तो मौलाना बनने के बाद भी रोजी के लिए सोचना है, मौलाना पढ़ने के बाद भी सोचना है, हाफिज कुरान बनने के बाद भी रोजी की फिक्र करनी है। हमें कल्टीवेशन करना है, बिजनेस करना है, हमें कोई सामान की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अभी एक मौलवी साहब से मेरी मुलाकात गुजरात में, कहा जिस मकान में आप बैठे हुए हैं इस तरह का 50 मकान मेरे पास मौजूद है इस शहर में। मैंने कहा मौलवी साहब बिहार का रहने वाला गुजरात में आकर के ये 50 मकान का मालिक बन गया है, अरबों रुपए का मालिक बन गया है। कहा हाँ, हमने यहाँ आने के बाद इमामत की है और दूसरा सब काम किया है, फिर मैंने बिजनेस शुरू किया है। बिजनेस मैंने शुरू किया है, कौन सा बिजनेस शुरू किया है? मैंने जमीन की खरीदने का, जमीन के बेचने का मैंने बिजनेस किया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह 50 मकान इस शहर में हमारा है, इसमें मैं रहता हूँ, वो सारे मकानात हमारे हैं। तो ऐसा नहीं कि मौलवी साहब बनने के बाद सिर्फ आप मस्जिद में बैठ जाएं तो उसके बाद फिर आप बैठने का पैगाम नहीं देता है इस्लाम का। आप बिजनेस कीजिए, आप जॉब में जाइए, आप आलिम बनने के बाद आप पीएचडी कीजिए, थीसिस लिखिए, उसके बाद साहब आप जाइए। आप लोग जम के बैठेंगे। बस अब मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनिए आखिरी बात हमारी कि आप अपने बच्चे को आलिम बनाइए, आलिम बिजनेस करें, उसके बाद वो बिजनेस करें, उसके बाद वो बिजनेस करें, उसके बाद वो जॉब में जाएं, उसके बाद वो सर्विस में जाएं, और आलिम बनने के बाद वो एमए करें, पीएचडी करें, उसके बाद सब नौकरी में जाएं, टीचर। इस बार हजारों उलमा कराम बीपीएससी कंप्लीट करके जॉब में गए। हमारे मदरसे में एक मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट टीचर हमने रखा उसको, वो कहते हैं कि हम भी बैठे थे बीपीएससी मगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि वो फिजिक्स में एमएससी किया है, मैथमेटिक्स में एमएससी किया, मैथमेटिक्स का माहिर वो आदमी। हम उनको 15,000 रुपये महाना देते हैं ताकि 5 घंटा आके हमारे बच्चों को मैथ और साइंस और अंग्रेजी मदरसे में पढ़ा दें, वो चले जाए। मैंने उनसे पूछा कि आप जॉब में क्यों नहीं गए? आपके मोहल्ले का मदरसे का एक पढ़ा हुआ लड़का वो जॉब में चला गया, आप जॉब में क्यों नहीं गए? कहा कि चूंकि हमने मैथमेटिक्स में एमएससी किया है और इसमें हजारों लड़के थे और जिस बच्चे को जॉब हुआ वो बच्चे मदरसे का पढ़ा हुआ था, उन्होंने उर्दू की सीट पे दिया था, तो उर्दू की सीट पे वैकेंसी ज्यादा थी और ज्यादा लोगों को बहाल करना था, इसलिए सारे मदरसे के पढ़े हुए जिसने भी डीएलएड किया था, जिन्होंने बीपीएससी एग्जाम दिया था, वो सबका सिलेक्शन हो गया। अब उनकी तनख्वाह 50,000 रुपये महाना है, 40,000 रुपये महाना। खुद मेरे मदरसे में एक हाफिज कारी मुनव्वर साहब थे, 10 साल मेरे मदरसे में शोबे हिफ्ज में पढ़ाया, 10 साल तक शोबे हिफ्ज में पढ़ाया, लेकिन अभी वो स्कूल के मास्टर बन गए, टीचर बन गए और अभी 40,000 45,000 रुपये महाना कमा रहे हैं। क्यों? अगर वो सिर्फ दरसगाह में पढ़ाते उसके बाद मोबाइल चलाते रहते 3-4 घंटे तक तो ये दिन नहीं देखने को मिलता। वो 5 घंटे बच्चों को पढ़ाते थे, सुबह और शाम 1-1 घंटा निगरानी भी करते थे, उसी में से टाइम निकालकर वो स्कूल की तैयारी भी करते थे। वो स्कूल से एग्जाम दिया, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उन्होंने डीएलएड किया, बीपीएससी में बैठा, रात दिन वो बच्चों को पढ़ाते थे। पढ़ाने के बाद अपना टाइम निकाल कर रात के 12 बजे 1 बजे तक वो पढ़ते थे और आज वो जॉब में गए और अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 महीना कमा रहे हैं। तो आपको मेहनत करने से कौन रोका है? आपको जुस्तजू करने से कौन रोका है? आपको बिजनेस करने से कौन रोका है? मैं जब मदीना शरीफ में उस कराची के उस अरबपति को जब मैंने देखा, उसके 3 बेटे हाफिज कुरान, मैं दंग रह गया कि हमारे लोग थोड़ा सा छोटा मोटा कारोबार करें तो अपने बेटों को मदरसे में पढ़ाना तौहीन समझते हैं, हाफिज बनाना तौहीन समझते हैं कि अरबपति का बेटा कैसे हाफिज बनेगा। जैसे हमारे इलाके में जो जमींदार है, 100 बीघा 200 बीघा जमीन है, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते मदरसे में। अगर कोई पढ़ाना भी चाहेगा तो समाज के लोग उसको घेर के जीने नहीं देंगे। अरे आपको क्या है, आप बच्चों को मदरसे में पढ़ा के फकीर बनाना चाहते हैं, मोहताज बनाना चाहते हैं, एक कल्चर है। मगर उस कराची का वो शख्स क्या बोला कि हम किसी मदरसे में नहीं हैं, हमारा बाप मदरसा नहीं खोला है, हमारा बहुत बड़ा कपड़े का कारोबार है और हमारे बाप ने हमें 3 भाइयों को हाफिज कुरान बनाया है। 10 दिन अपने घर में सुनते हैं तरावी और फिर यहाँ आते हैं मदीना शरीफ में, एक खत्म कुरान यहाँ करते हैं, ईद मनाते हैं, फिर वापस यहाँ से हम कराची जाते हैं। ऐसा नहीं कि दाढ़ी रखने के बाद तरक्की नहीं होगी, टोपी पहनने के बाद तरक्की नहीं होगी और दाढ़ी टोपी रखने वाला बैकवर्ड हो जाएगा, पसमानदा हो जाएगा। क्योंकि हमारे इलाके की सोच यही है कि दाढ़ी विकास की राह में रुकावट है, टोपी विकास की राह में रुकावट है, पंजाबी पायजामा विकास की राह में रुकावट है। जरा दुनिया देखिए, अपने आलिमों से करीब रहिए, आलिमों की गुफ्तगू सुनिए, दुनिया के हालात का जायजा लीजिए, फिर अपनी जिंदगी में सुधार की कोशिश कीजिए, अपने
آپ کو بدلیے, اپنی سوچ بدلیے, اپنا ٹرینڈ بدلیے, اپنا جینے کا انداز بدلیے. پھر کیا ہوگا؟ دنیا بھی ہاتھ میں آئے گی اور آخرت بھی ہاتھ میں رہے گی. اب وہ آخری بات میں کہتا ہوں, آرنلڈ ٹوائن بھی یورپ کا دانشور, وہ کتاب لکھتا ہے کہ آج شراب پورے ویسٹ کو کھوکھلا بنا دیا ہے. یعنی امریکہ میں ایک بار شراب کی پابندی لگی, شراب پہ پابندی لگی, مگر چور دروازے سے اتنا بڑا کاروبار شراب کی تسکری ہونے لگی کہ گورنمنٹ کو مجبوراً پابندی ہٹا کے پھر اوپن شراب کو کرنا پڑا. اوپن, اب وہاں پھر دوبارہ پابندی نافذ ہوئی. پھر اس کے بعد اس قدر شراب کی تسکری ہونا شروع ہوئی کہ دوبارہ گورنمنٹ نے وہاں سے پابندی ہٹا دی. امریکہ میں, برٹین میں, فرانس میں عام طور پر شراب پانی کی طرف پی جاتی ہے, عام طور پر. آرنلڈ ٹوائن بھی کہتے ہیں 1000 ڈیولپمنٹ کے باوجود ہم شراب روک نہیں پائے, 1000 سائنٹیفک ترقی کے باوجود نسلی امتیاز, کہتے ہیں نسلی امتیاز, یعنی یہ کالا, یہ گورا, یہ ہائی خاندان کا, یہ غریب خاندان کا. افریقہ میں ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں یہ نسلی جنگ میں, ہم بڑا تم چھوٹا, ہم اونچی جاتی کا تم چھوٹی جاتی کا. یہ امریکہ میں بھی ہے, یہ افریقہ میں بھی ہے, یہ برٹین میں بھی ہے. کبھی کبھی اخبار پڑھتے ہوں گے, ایک بندہ آیا, انہوں نے اپنے لائسنسی گن سے خون دیا, 10 لوگ مارے چلے گئے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ صاحب سویت کلاس سے آتے تھے یا نچلے درجے سے آتے تھے, انہوں نے سارے گوروں کو بھون کے مار دیا, گوروں کو مار دیا. افریقہ میں ایک گورا آیا, کالوں کو مار دیا. بہت خطرناک جنگ ہے. ہندوستان میں آج سے 25 سال پہلے آپ نے سنا ہوگا صاحب, ایک طرف دلت ہوتے تھے, ایک طرف وہ صاحب وہ برہمن اور راجپوت سماج ہوتے تھے, اس کا بھی ایک گینگ ہوتا تھا, ایک صاحب ماؤوادی کا گینگ ہوتا تھا. یہ اس کے گاؤں میں حملہ کیا, 100 آدمی کو ذبح کر دیا, وہ اسے پہ حملہ کیا, وہ 500 کو ذبح کر دیا. جہاں میں 94 میں امامت کرتا تھا, پٹنہ کے پاس جہان آباد پرتھا میں, اس کے وہاں سے 10 کلومیٹر دوری پر راجپوتوں کا گاؤں تھا, برہمنوں کا گاؤں تھا. 50 برہمن کو ماؤوادی نے ذبح کر دیا, کاٹ دیا, اس کو جس طرح پرتھا پہ کاٹتے ہیں اسی طرح کاٹ دیا. میری مسجد کے سامنے سے صاحب سونیا گاندھی کی گاڑی گزری, پھر لالو پرساد یادو جی سب گئے, بالکل سڑک کے کنارے میری مسجد تھی. یعنی ایک جنگ آج بھی اس کے ہاں ہے. یہ ہماری دشمنی میں وہ سب جنگ تھوڑی ٹھنڈی اس کی ہو گئی ہے. اب پڑھنے لکھنے کے بعد ٹھنڈی ہونی بھی چاہیے, لیکن شدید جنگ یہاں تھی. آج تھوڑی سی نارمل ہے. امریکہ یورپ میں ڈیولپمنٹ کے باوجود بھی یہ جنگ جاری ہے. آرنلڈ ٹوائن بھی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نسلی امتیاز کو ہم مٹا نہیں پائے اور شراب اپنے ملک میں روک نہیں پائے. وہ کہتے ہیں اس کو روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ اسلام نافذ ہو جائے, اسلام کا طریقہ یہاں آ جائے. جب میں اسلام پڑھتا ہوں, عرب کے لوگ گردن تک شراب میں ڈوبے تھے, لیکن اسلام کے پیغمبر نے کیا سوچ بدل دی, کیا جینے کا ٹرینڈ بدل دیا کہ شراب حرام ہے. یک لخت سارے لوگوں نے شراب چھوڑ دیا. اب تنہائی میں بھی لوگ شراب نہیں پی رہے, دن کے اجالے میں نہیں پی رہے. وہ کون سا ڈر خوف تھا, جینے کا انداز کیسے بدل دیا مصطفیٰ نے؟ یہی اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, مرنے کے بعد آخرت میں حساب کتاب کی فکر, یہ ساری باتیں ڈال دی. مصطفیٰ کے اس کلچر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر شراب مٹانا ہے تو اسلام نافذ کرنا ہوگا, پیغمبر اعظم کے طور طریقے کو نافذ کرنا ہوگا. شراب اگر مٹانا ہے اور نسلی امتیاز اگر ختم کرنا ہے, اس کے لیے بھی اسلام ہمارے لیے بہترین ماڈل ہے. وہ کہتے ہیں عرب کے لوگ اونچ نیچ کی جنگ میں مبتلا تھے, کئی ہزار لوگ مارے جاتے تھے. I am better than you, میں تم سے بہتر ہوں. غریب امیر کو مارتا, امیر غریب کو مارتا, کالا گورا کو مارتا. قبائلی جنگ تھی, وہاں صاحب ریشل جنگ موجود تھی. وہ کہتے ہیں خطرناک جنگ تھی عرب میں, کوئی ایک دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں تھا. لیکن اسلام نے کس طرح سے اس نسلی امتیاز کو مٹا دیا کہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا, نہ کوئی بندہ نواز. وہی عرب کے مہاجر, وہی عرب کے انصار, وہی اونچے مالدار لوگ, وہی کالے لوگ, سب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں, سب ایک صف میں نماز پڑھ رہے ہیں, اپنے ایک امام کے پیچھے سارے امیر غریب اس کا فالو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 زبردست کارنامہ جو اسلام کے پیغمبر نے انجام دیا ہے, جس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آج اس سائنٹیفک زمانے میں بھی اگر ان دونوں خطرناک برائیوں کو مٹانا ہے, اس کے لیے پیغمبر اعظم ہمارے لیے بہترین ماڈل ہے, اس کے لیے اسلام ہمارے لیے بہترین ماڈل ہے. اس کا مطلب the crying need of time, یہ وقت کی زبردست
زبردست ضرورت ہے کہ پیغمبر اعظم کو پڑھا جائے، ان کو سنا جائے، ان کو سمجھا جائے، ان کی تعلیمات کو مسلمان اپنی زندگی میں پہلے نافذ کریں، پھر اس کے فائدے محسوس کریں۔ جب سنتوں پہ عمل کے فائدے وہ کفار و مشرکین دیکھیں گے تو بغیر چیخے چلائے، بغیر تلوار اٹھائے، جب وہ سنتوں پہ عمل کے بینیفٹس دیکھیں گے تو وہ خود بخود سنتوں سے قریب ہو جائیں گے، دین سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ مگر چونکہ آج حال ہے کہ دین صرف مولانا کی زبان تک ہے، دین صرف جمعہ کی نماز تک ہے، مولانا اسپیچ دیتے ہیں، مولانا تقریر کرتے ہیں، اسی وقت سمجھ میں آتا ہے کہ ارے اسلام نے یہ کیا، اسلام نے وہ کیا، اسلام کا یہ وردان ہے، اسلام کی یہ بلیسنگ ہے، لیکن پریکٹیکل میں سماج میں 0/0 ہے۔ تو اب دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں جب تم بھی شراب پیتا ہے میں بھی پیتا ہوں، تم بھی ناچتا ہے میں بھی ناچتا ہوں، تم بھی اسکول کالج کی تعلیم میں اتنا ڈوبا کہ تمہارے 50 سال کے لوگوں کو نماز کی فکر نہیں رہتی، آخرت کا چرچا نہیں رہتا، جیسے میں جینز پہنتا ہوں ویسے تم پہنتے ہو، جیسے میں ٹی شرٹ پہنتا ہوں ویسے تم پہنتے ہو، جیسے میں داڑھی مونچھ مڑتا ہوں ویسے تم مڑتے ہو، تو تمہارے جینے کا سارا انداز میری ہی طرح ہے، تو کیسے تم بولتا ہے کہ میں سپیریئر ہوں، کیسے تم بولتا ہے کہ میں جنتی ہوں، کیسے تم بولتا ہے کہ میں جنت جاؤں گا، کیسے بولتا ہے؟ کم سے کم ٹرینڈ بدلنا ہوگا۔ یہ بات تو سچ ہے کہ کلمہ پڑھنے والا، اسلام پر ایمان لانے والا مسلمان ہے، مسلمان جنت جائے گا، چاہے 1 کروڑ سال تک وہ جہنم میں جلے کے بعد جائے، چاہے فضل الہی سے پہلے دن سے جائے، وہ جائے گا، لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ یہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ مرتے وقت زبان پہ کلمہ پڑھ کے مریں گے؟ عرب کا ایک آدمی اتنی زبردست خدمت کی اسلام پہ ہونے والے سارے اعتراضات کا جواب دیا اس نے، مگر اس کے لیے خانہ کعبہ کا امام دعا کر رہا تھا کہ اب چاہے یہ مولانا جو کرے، اس کتاب لکھ کر اس نے جنت خرید لی ہے، اس کے لیے جنت طے ہے۔ عربی زبان میں زبردست کتاب لکھی، ویسٹرن کے لوگوں کے ذریعے جتنے بھی اعتراضات اسلام پہ ہوتے تھے سب کا سیٹسفیکٹوری آنسر، تشفی بخش جواب اس نے دیا۔ ازہر مصر میں جو دنیا کی سب سے بڑی درسگاہ ہے، وہاں اس کے لیے دعائیں ہوتی تھیں۔ ایسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی جو اس ماڈرن لب و لہجے میں عربی زبان میں، چونکہ وہ عرب کا پیدا ہونے والا تھا، جس کے لیے امام حرم دعا کریں، جس کے لیے ازہر مصر کے سارے ایکسپرٹ دعا کریں، وہ آدمی کچھ دنوں کے بعد ایک کرسچن عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر کرسچن ہو گیا اور اسلام کے خلاف ایک زبردست کتاب لکھ دی اس نے، لوگوں کو نفرت دلانے کا کام اسلام کے تعلق سے کرنے لگا۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم آج ٹناٹن ہیں، مرتے دم تک ٹناٹن رہیں گے، یہ نہیں، بس ہمیشہ اللہ سے روتے رہیے، اللہ کے سامنے دعا کرتے رہیے، اللہ کے سامنے بھیک مانگتے رہیے۔ جب اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھوں کا حالت خراب ہو گیا تو ہم لوگوں کو شیطان کو چکما دینے میں کتنا ٹائم لگے گا، لیکن اللہ سے جیسی امید رکھیں گے، دعا کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، ایمان کے تعلق سے فکر مند رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت آپ کی زبان پہ کلمہ جاری فرما دے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت اس زمانے میں ایک زبردست میتھڈ ہے، زبردست طریقہ ہے، اس طریقے کو اپناتے رہیے، اس طریقے کو دل سے لگائیے، اپنے بال بچوں کے دل میں مسلک اعلیٰ حضرت کی محبت ڈالیے۔ دین ایمان کے محفوظ رہنے کا اس زمانے میں اس سے بہتر تو کوئی طریقہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سبوں کو اپنے نبی محترم سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا زور سے بولیے آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کو پڑھنے، نبی کی سیرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں میں نبی کے طور طریقے، نبی کی سنتوں، نبی کی تعلیمات کو نافذ کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔